پہلے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ موقع عطا کیا کہ میں خدا ان کے زندہ کلام کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ شکر گزار ہوں پاسٹر سالک کا، شکر گزار ہوں پاسٹر سیمسن کا، اور شکر گزار ہوں ساری ٹیم کا جو خداوند کے کلام کو پھیلانے کے لیے، اس کی وسعت کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ان تمام نوجوان بیٹے بیٹیوں کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ استعمال کرے، تاکہ خداوند کے جی اٹھنے کی قدرت، خداوند کی حضوری اور معموری ان بچوں کو روحانی جسمانی طور پر اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خالی قبر۔ خالی قبر مسیحیت کی شان اور فخر ہے۔ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ مسیح کی قیامت کا بڑا معجزہ ہے جس پر باقی تمام معجزات کا دار و مدار ہے۔ اس بات کے لیے، خالی قبر کے لیے، میں آپ کے سامنے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس شہادت کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو فرشتہ کے وسیلہ سے، آسمانی مخلوق کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی، اور ہم اس بات کو متی کی انجیل کے 28ویں باب کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں۔ اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اور 28ویں باب تیسری آیت میں لکھا ہے، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ عورتیں جو اس وقت قبر پر موجود ہیں، مریم مگدلینی، یوحنا، یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ باقی عورتیں ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں۔ فرشتہ نے عورتوں کا ڈر دور کیا، تم مت ڈرو۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں فرشتہ کا پر اعتماد پیغام، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو۔ فرشتہ نے مسیح کی صلیب کی گواہی دی، تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا ہے۔ اور فرشتہ کا پر یقین ایمان وہ یہاں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، اور جس قبر میں اس کو رکھا گیا تھا وہ قبر خالی ہے۔ فرشتہ کا فتح مندی کا پیغام، کیونکہ وہ جی اٹھا ہے، وہ اس قبر میں نہیں ہے۔ فرشتہ نے مسیح کے کلام کی تکمیل کی گواہی دی، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، آؤ یہ قبر دیکھو جہاں خداوند یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا، آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں وہ رکھا گیا تھا۔ اب وہ اس قبر میں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے، اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے۔ اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا۔ فرشتہ نے مسیح کے دیدار کی، ان کو یقین دہانی کی، جاؤ تم اس کو وہاں دیکھو گے، دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ متی 28واں باب 6-7 آیت میں لفظ دیکھو 4 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ لوکا 24واں باب 4-5 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور ایسا ہوا جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے۔ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ لوکا 24واں باب کی 6 آیت میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ اس قبر میں نہیں ہے، یہ قبر خالی ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ خالی قبر
खुदा के कलाम की तस्दीक करती है। पहली बात, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठा है। लूका 24वां बाब 45वीं और 46वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 4 आयत में लिखा है, और वो दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। एमाल 2 बाब 29वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक हम जब देखते हैं, वहां पर लिखा है, आए भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं, याद रखें, मसीह का जी उठना, मसीह का मुर्दों में से जी उठना, खाली कब्र शागिर्दों को, ईमानदारों को एक दलेरी अता करती है कि खुदावंद यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो जिंदा है और हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं और जिंदा खुदा को प्रीच करने वाले हैं, उसकी तालीम देने वाले हैं। तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है, यरूशलेम में मौजूद है। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, वो कब्र जो है वो खाली है, खाली कब्र है। हालेलुया, खुदा यीशु मसीह जिंदा है, वो कब्र में नहीं है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बैठाऊंगा, उसी ने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यीशु को खुदा ने जलाया, जिसके हम सब गवाह हैं, हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूह कुछ हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाज़िल किया जिसे तुम देखते और सुनते हो। दूसरी बात, खाली कब्र मसीह की पेशन गोइयों की तस्दीक करती है। यूहन्ना 2 बाब 19वीं आयत में हम देखते हैं, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह ने उस मकदस की बात जो की थी, हकीकी तौर पर वो अपने मुतल्लिक बता रहा था कि अगर तुम मुझे दफना दो तो मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मत्ती 12 बाब 40 में लिखा है, क्योंकि जैसे यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन रात जमीन के अंदर रहेगा। ये खुदा यीशु मसीह की अपनी पेशन गोइयां हैं जो वो बयान कर रहा है। मत्ती 16 बाब 21 में लिखा है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर यह जाहिर करने लगा कि जरूर है कि वो यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार कहनों और फकीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। मत्ती 17 बाब 22 में लिखा है, और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो 30 दिन जिंदा किया जाएगा। मत्ती 20 बाब 17वीं आयत से 19वीं आयत तक हम ये सारी पेशन गोइयों के मुतल्लिक देखते हैं। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। यीशु 12 शागिर्दों को ये तालीम दे रहा है और उनसे कहा, इब्ने आदम सरदार कहनों और फकीयों के हवाले किया जाएगा और वो उसको कत्ल करने का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं, कोड़े मारें, उसे मसलूब करें और वो 30 दिन जिंदा किया जाएगा। खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने शागिर्दों पर यह पहले ही अया कर दिया था कि वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उसको कोड़े मारेंगे, उसको मसलूब करेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने कौल के मुताबिक 30 दिन जिंदा किया जाएगा। आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें
ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ متی 26واں باب 32 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ تیسری بات، خالی قبر الہی قدرت کی تصدیق کرتی ہے۔ رومیو 4 باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ اعمال 2 باب 24ویں آیت اور پھر 32ویں آیت کو ہم جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ فلپیوں 3 باب 10ویں آیت میں پالوس رسول بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ چوتھی بات، خالی قبر انسان کی اپنی قیامت کی امید کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 20ویں اور 23ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان کے لیے پہلا پھل ہے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری پر، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ اور دوسرا کرنتھیوں 14 باب 14ویں آیت میں پالوس فرماتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع مسیح کو جلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اور پطرس اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، پہلا پطرس پہلا باب 30 آیت میں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ اور تیموتھیوس پہلا باب 10ویں آیت میں لکھتا ہے، مگر اب ہمارے منجی یسوع مسیح کے ظہور سے ظاہر ہوا، جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس قبر کے وسیلہ سے روشن کیا۔ اور آخری بات، خالی قبر موت پر فتح کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 54 آیت میں لکھا ہے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے، موت فتح کا لقمہ ہوگی۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خالی قبر میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ مسیح کی خالی قبر مسیحیت کی شان اور فخر ہے۔ آئیے ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، خالی قبر کے لیے خدا ہم کا شکر ادا کریں۔ خدا یسوع مسیح کی قبر تو یروشلم میں موجود ہے، لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں وہ قبر خالی ہے۔ اور آج بھی جو اس قبر کی زیارت کرتے ہیں، جو وہاں جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر اتنی انائنٹنگ ہے، اتنا مسا ہے، اتنی خدا کی پریزنس ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اپنے کپڑوں کو اس جگہ پر جو ہے وہ لگاتے ہیں اور لگا کر اپنی جیکٹوں کو لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کے کچھ حصے کاٹ کاٹ کر اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھو یہ وہ جگہ کا کپڑا ہے جہاں میرا خداوند یسوع مسیح رکھا گیا تھا، اس قبر میں رکھا گیا تھا۔ لیکن اب یہ قبر خالی ہے، اس قبر میں کوئی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا ہے، باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے، اور یہ میرے آپ کے ایمان کی ایک مضبوط کڑی ہے کہ وہ پھر مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آئے گا۔ دوسری آمد ثانی میں ہم اس بات پر غور کریں گے، دیکھیں گے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح مجھے آپ کو لینے کے لیے آسمان سے آئے گا، اور کلیسیا کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور یہ بدن جو ہے، یہ جو جسمانی بدن ہے، فانی بدن ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور روحانی بدن آپ کو مل جائے گا، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ سکونت کریں گے۔ اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا، اگر یہ قبر خالی نہ ہوتی، تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہم کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح
کے نام سے جو اس نے خود فرمایا ہے، میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہم کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کرتے، وہ آ رہا ہے مجھ کو لینے کے لیے، آپ کو لینے کے لیے، کیونکہ وہ زندہ ہے، آسمان پر ہے، اور پھر وہ آسمان سے مجھے اور آپ سب کو لینے کے لیے آئے گا۔ آئیے ہم سب اپنے آپ کو اس آمد کے لیے تیار کریں، آمد ثانی کے لیے تیار کریں، تاکہ جب وہ آئے تو میں اور آپ ہم سب اڑ کر خدا یسوع مسیح کا استقبال کریں۔ اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں گے تاکہ خدا آپ کو برکت دے، اور خدا کی قوت اور قدرت کے وسیلہ سے خدا آپ کے بدنوں کے اندر سے تمام بیماریاں، کمزوریاں، مسائل دور کرے۔ آپ جو ٹینشن میں رہتے ہو، آپ کا ذہن جو الجھا رہتا ہے، آپ کا سر جو درد سے پھٹا جاتا ہے، تو خدا آپ کو اس ساری بیماری سے، ان سارے حالات سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جو میری آواز سن رہے ہو، کیا آپ یہ یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو کہ آپ کا مسیحا خدا یسوع مسیح زندہ ہے اور اس کی قبر خالی ہے؟ کاش خدا ہمارے لیے ایسے دروازوں کو کھولے کہ ہم بھی اس خالی قبر کو دیکھیں اور خدا ان کی اس حضوری کو اور اس مسا کو اور اس انائنٹنگ کو محسوس کر سکیں، تاکہ ہمارا ایمان جو اندیکھا ایمان ہے، حقیقت میں ہم دیکھ کر اور زیادہ ایمان میں پختہ ہو جائیں۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں خدا میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو اور اپنے تمام لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور یہ پیغام کا بیج جو میں نے ان زندگیوں کے اندر بویا ہے، اور یہ خالی قبر جو ہے، یہ مسیحیت کی شان ہے، یہ ہمارا فخر ہے کہ تو اس قبر میں نہیں ہے بلکہ تو زندہ ہے اور کبریا کے دائنی طرف بیٹھا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں تیرے جی اٹھنے کی قدرت، یسوع مسیح کے نام میں ان تمام زندگیوں کو تبدیل کر دے، یہ زندگیاں نجات پائیں، جو تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، ان کے بندھن ٹوٹ جائیں، وہ رہائی پا جائیں، چھٹکارا پا جائیں، بخشی پا جائیں، اور ان کی زندگیوں کے اندر تیری آئے خدا جی اٹھنے کی قدرت ایک گہری تبدیلی لے آئے، اور وہ کہیں اب میں پرانا مخلوق نہیں رہا، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو ساری نہیں ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔